السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 10th کلاس کے سورۃ الشورى کے ایکسرسائز کی سلوشن کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں حاضر ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس کتاب کی آخری سورت ہے، یعنی آج جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سلیبس جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو سورۃ الشورى قرآن مجید کی 42ویں سورت ہے، 25 سپارے میں ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس کی 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورۃ الشورى حامیم کے الفاظ سے شروع ہونے والی تیسری سورت ہے۔ حوامیم صورتوں کا زمانہ نزول قریب ہے اور ان کے مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ سورۃ الشورى کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اور بغض و عناد عروج پر تھا۔ اس سورت کا نام آیت نمبر 38 کے الفاظ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کا اثبات نیز باہمی اتحاد و اتفاق کا بیان ہے۔ سورۃ الشورى میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی تعلیم اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دی اور اسی پر قائم رہنے اور اختلاف نہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جن لوگوں نے اس کے باوجود اختلاف کیا اور الگ الگ گروہ اور فرقے بنا لیے تو ان کے اختلاف کا سبب لا علمی یا جہالت نہیں بلکہ ضد اور عناد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا ایک دن مقرر نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ اسی دین برحق کی دعوت دیں اور اسی پر قائم رہیں۔ مشرکین کے شرکاء کے حوالے سے فرمایا گیا کہ انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریق ایجاد کر لیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو یہ دین اور یہ شرکاء قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن یہ مشرکین سخت خوفزدہ ہوں گے۔ اس دن کامیابی ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کا مقدر ہوگی۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو انتقام لینے کے بجائے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے ان اوصاف میں ایک نمایاں وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے حل کرتے ہیں۔ مشاورت یعنی مشورہ کرنا انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ مشاورت کی وجہ سے بہترین رائے اور نتیجہ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشاورت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ مشاورت کے عمل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان مشاورت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے بہترین اجتماعی زندگی بسر کر سکیں۔ سورت کے آخر میں منکرین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انہیں دعوت دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں اور اپنی عاقبت سنوار لیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، یا پھر فرشتہ بھیج کر کوئی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تعارف اور ترجمہ اس کے متعلق جو ہے وہ
اس سلیبس میں اس کے تعارف میں ایک آیت طیبہ لکھی گئی ہے سورۃ الشورى سے، جو ہے قل، اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو دعوت و تبلیغ ہے اس کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے۔ اور حدیث پاک تحریر کی گئی ہے کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان اخذتم بہ ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، جب تک اس کے ساتھ چمٹے رہو گے تم بالکل گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ کی کتاب ہے، وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری عطرت یعنی اہل بیت ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا سیشن تعارف کا۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ چونکہ ہو چکا ہے، تو اب ہم اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم اس کی مشقوں کو حل کرتے ہیں۔ تو یہ جو سورۃ الشورى کی مشقیں ہیں، ان میں پہلا سوال جو ہے وہ حسب معمول کثیر الانتخابی سوال ہے۔ سوال ہے سورۃ الشورى کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ عقائد، فضائل، عبادات یا شمائل؟ تو درست جواب ہے عقائد۔ سورۃ الشورى کے نام سے اہمیت واضح ہوتی ہے اتحاد کی، ایمان کی، مشورے کی یا بھائی چارے کی؟ درست جواب ہے مشورے کی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت دینا، نیک عمل کروانا، آیات یاد کروانا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ سورۃ الشورى کے مطابق نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا سبب کیا تھا؟ جنگی حالات، لوگوں کی دشمنی، بت پرستی یا دعوت اسلام کا انکار؟ تو درست جواب ہے دعوت اسلام کا انکار۔ آخری سوال ہے سورۃ الشورى میں باہمی معاملات سے متعلق مسلمانوں کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ مشاورت کی، صبر و تحمل کی، استقامت کی یا ایثار کی؟ تو درست جواب ہے مشاورت کی۔ ناظرین، زمانہ نزول پوچھا گیا ہے تو یہ سورت مکی دور کے آخر میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اور بغض و عناد عروج پر تھے۔ اہل ایمان کے اس صورت میں نمایاں اوصاف پوچھے گئے ہیں، تو وہ یہ ہیں: کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ہر قسم کی برائی سے دور رہتے ہیں، غصے کی حالت میں انتقام لینے کے بجائے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے رزق میں سے اس کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے حل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیسے ہم کلام ہوتا ہے؟ تو جواب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے کلام فرماتا ہے یا کوئی فرشتہ بھیج کر پیغام پہنچا دیتا ہے۔ مشاورت کی اہمیت بھی پوچھی گئی ہے، تو مشاورت انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے جس کے ذریعے بہترین رائے اور نتیجے تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاورت اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ مشاورت کے عمل کے پیش نظر اس سورت کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا ہے۔ ناظرین، تو مشرکین کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا فرمایا گیا ہے؟ تو مشرکین کے حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو یہ دین اور شرکاء قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن یہ مشرکین سخت خوفزدہ ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی سورۃ الشورى، ہمارے سلیبس کی آخری سورت۔ تو یہ اس سلیبس کی آخری ویڈیو سمجھیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز اس کی مشق کو حل کریں گے، اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ ہم چند گردانے بھی جو ہیں وہ آپ کو حل کرنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔